الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزغة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ ماہ رمضان کا ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں بے شمار برکتیں رکھی ہیں، اور اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں اپنے خزانوں میں سے وہ نوازشات ان پر کرتا ہے کہ جن نوازشات تکریم اللہ رب العزت کے احسانات کا عام دنوں میں اندازہ کیا جانا ممکن نہیں ہوتا۔ انعامات اپنی جگہ، بخششیں اپنی جگہ، رحمتیں اپنی جگہ، لیکن اگر توفیق خداوندی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ایام مقبولہ ہوں، احوال مقبولہ ہوں، کیفیات مقبول ہوں، پھر بھی اللہ رب العزت
خیر کے کام کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نوازشات، انعامات ہیں، ان سے لطف اندوز ہونا، ان کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے رحم و کرم کا بھی معاملہ فرمایا، مغفرت کا بھی معاملہ فرمایا، اور اپنی نوازشات کی بارش کرتے ہوئے جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد فرمایا۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس عظیم مہینے میں اللہ رب العزت تمام اعمال کی نیکیوں کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ نوافل کا اجر و ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرائض کو 70 عام دنوں کے فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور جو اہم بات سمجھنے کی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جہاں پر روزوں کے واسطے، تراویح کے واسطے، تلاوتوں کے واسطے بے شمار انعامات کا اعلان فرماتے ہیں، وہیں اللہ رب العزت ان تمام اعمال کے واسطے آسانیاں بھی پیدا فرماتے ہیں۔ ان تمام تر اعمال کو کرنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ یوں اللہ رب العزت کی طرف سے جب توفیق خداوندی جب انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر احوال مقبولہ ہوں یا مقامات مقبولہ ہوں یا کیفیات مقبولہ ہوں، انسان کے لیے ان تمام تر احوال اور کیفیات کو، ثمرات کو، نتائج کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا۔ چنانچہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انہی تمام تر اللہ رب العزت کی جو نوازشات ہیں، یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آواز دینے والا آواز لگاتا ہے، اور آواز لگاتے ہوئے انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلنے والے، نافرمانیوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ اے خیر کی طرف رغبت کرنے والے، خیر کی طرف راغب ہو جا، کیونکہ یہ پورا مہینہ خیر پر مبنی ہے اور اس کے تمام تر اعمال بھی خیر پر مبنی ہے۔ اور یہ جو مہینہ خیر پر مبنی ہے،
اور اس کے جو اعمال خیر پر مبنی ہیں، اس مہینے کے ثمرات نتائج کو حاصل کرنے کے لیے شعبان کے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب فرما کر پورا رمضان المبارک کا ایک نقشہ کھینچ دیا، خلاصہ ذکر کر دیا۔ اس نقشے میں اور خلاصے میں 8 ایسی باتیں ذکر کی کہ جو باتیں رمضان المبارک کا خلاصہ ہے، اعمال کا خلاصہ ہے، رمضان المبارک کے ثمرات اور نتائج کو حاصل کرنے کا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ، عظیم مہینہ آنے والا ہے جو خیر و برکت پر مشتمل مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی حضور عبادت کرنا 1000 راتوں سے افضل ہے۔ ہزار مہینے کی، 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی کل 83 سال اندازہ، لگ بھگ 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کو فرض کیا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تراویح کو اللہ رب العزت نے سنت مؤکدہ قرار دیا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو اجر ہوا کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جنت ہے۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، شہر المواسات۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ در اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اب 7ویں نمبر پر، جو 8ویں نمبر پر یہ جو آخری 2 باتیں ہیں کہ روزے دار کو افطار کرانا اور اسی طرح اپنے ماتحتوں پر آسانی پیدا کرنا، اس روایت میں یہ 2 آخری باتیں ہیں۔ ان 2 باتوں کو میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں نمبر پر، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس کسی نے کسی کو روزہ افطار کرایا، اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ سبب اس افطار کرانے کو بنا دیتا ہے۔ 7ویں نمبر پر جو افطار کرانے کی فضیلت اور افطار کرانے پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہیں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر توجہ رہے تو پھر اس روایت کے اس 7ویں ٹکڑے میں افطار کرانے کی جو فضیلت ذکر کی جا رہی ہے، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فضیلتیں ذکر کی۔ سب سے پہلی فضیلت یہ
کہ روزہ افطار کرانے والے کی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، افطار کرانے والا اپنی گردن جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے، گویا کہ اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے بچانے کا، محفوظ رکھنے کا ذریعہ۔ خلاصے کے طور پر دو ٹوک الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، جہنم سے خلاصی کا ذریعہ۔ اب دیکھیں، جس کی مغفرت ہو گئی جہنم سے خلاصی ہو گئی، جہنم سے جس کی خلاصی ہو گئی اس کی مغفرت ہو گئی۔ لیکن مغفرت میں جہنم سے خلاصی میں دونوں میں فرق ہے۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور 3 حصوں میں تقسیم کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، تو عوام کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو پھر مغفرت اور جہنم سے آزادی کی بھلا ضرورت کیا؟ کیونکہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مغفرت بھی ہے، اس میں جہنم سے آزادی بھی ہے۔ اور دوسرا عشرہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اوسطہ مغفرہ۔ اب چلیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا۔ اللہ نے فلاں کی مغفرت فرما دی، اللہ نے فلاں کی مغفرت فرما دی، اللہ نے فلاں کی مغفرت فرما دی۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے جہنم سے خلاصی کا پروانہ۔ خلاصہ تو مغفرت کا یہی بنتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بخش دیا اس کے بعد سے جنت کے دروازے کھول دی، جس کی بخشش ہو گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور پھر آخری عشرے کے بارے میں آتا ہے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اسی روایت میں وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا، اپنی گردن جہنم سے چھڑانے کا اور بچانے کا۔ اس روایت کے آخر میں یہ تینوں ٹکڑے موجود ہیں، انشاءاللہ اس مقام پہ آ کے تفصیل سے ذکر کر دوں گا، لیکن یہاں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے عشرے کو رحمت کا، دوسرے عشرے کو مغفرت کا، تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا۔ حضرات علماء کرام نے لکھا، حضرات محدثین نے لکھا کہ رمضان المبارک کو جو اللہ رب العزت نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر لوگ بھی 3 طرح کے ہوا کرتے، 3 طرح کے لوگ ہوا کرتے۔ لوگوں کا پہلا طبقہ وہ خاصان خاص کا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے علاوہ کے دنوں میں بھی وہ قرب عطا کیا، وہ ناز و نیاز کے لمحات، مقامات، مواقع عطا کیے، کہ جس کی وجہ سے رمضان المبارک کے علاوہ کے 11 مہینوں میں بھی انہیں قرب خداوندی حاصل رہتی ہے،
اللہ کے مقرب رہتے ہیں، اللہ پاک ان سے راضی برضا رہتا ہے۔ اولہ رحمہ کہہ کر وہ جو خاصان خاص تھے ان کو پہلے عشرے میں اللہ رب العزت نے نواز دیا کہ پہلے ہی عشرے میں اللہ رب العزت نے خاصان خاص کو اپنی رحمتوں میں پناہ دی۔ اب دوسرے طبقے کے لوگ وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو پہلے طبقے کے لوگوں کی طرح خاصان خاص میں سے تو نہیں ہوتے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے تو نہیں ہوتے، لیکن جہاں کہیں کمی کوتاہی ہو جایا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے مغفرت کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ یعنی گناہوں کا زیادہ انبار اپنے کھاتے میں نہیں رکھا کرتے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا تو فرمایا کہ پہلے عشرے میں جب اس دوسرے طبقے کو بخشوانے کا موقع میسر نہ آیا تو پھر دوسرا عشرہ اللہ رب العزت نے ان کو میسر کروا دیا۔ اللہ پاک سے دعا گو رہیں کہ اگر پہلے عشرے میں جن پر رحمتوں کا نزول ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے سائے میں جنہیں پناہ دے دی، خدا نخواستہ اگر میرا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں سے نہیں تھا تو یہ دوسرا عشرہ ہے، اور دوسرے عشرے کے آخری ایام 16واں روزہ ہے، 17ویں شب 17ویں ہے، 18ویں شب، 19ویں شب، 20ویں شب میں اعتکاف، 21ویں شب میں اعتکاف۔ تو دوسرے عشرے میں صرف اور صرف 3 دن ہمارے پاس رہے گا، 3 سے 4 دن، 3 سے 4 دن کا جو ہے وہ عرصہ ہمارے پاس رہے گا۔ ہمیں اس عشرے کے حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے اپنے اعمال کو لے کر، کیونکہ یہ آپ کو بھی نہیں معلوم، یہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ پہلے عشرے میں رحمتوں کا نزول کن پر ہوا، دوسرے عشرے میں مغفرت کن کی ہوگی، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے خلاصی کن لوگوں کو ملنے والی۔ پورے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پھر تیسرا حصہ تیسرے قسم کے لوگوں کے واسطے متعین فرما۔ وہ تیسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو انتہائی مقربین میں سے بھی نہیں، جن کے نامہ اعمال میں بے شمار مغفرتیں ہوں، توبے ہوں، ایسا بھی نہیں، کمزور قسم کے لوگ، اور ایسے کمزور قسم کے لوگ کہ جو کمزوریاں عام دنوں میں اعمال کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، ریاضتوں کے اعتبار سے، نوافل کے اعتبار سے، صوم و صلات کے اعتبار سے، تہجد کے اعتبار سے، صدقات اور زکوٰۃ کے اعتبار سے عام دنوں میں بھی کوتاہی برتتے تھے، جس کا نتیجہ رمضان المبارک میں بھی جو ہے وہ کوتاہی کرتے۔ رمضان المبارک میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں۔ چلیں پہلے عشرے میں کوتاہی ہو گئی، رحمتوں کے سائے میں جگہ نہ بنا سکے، دوسرے عشرے میں کوتاہی ہو گئی، مغفرت کا پروانہ اپنے نام کا جاری نہ کروا سکے، اللہ رب العزت نے پھر وہ کمزور ترین لوگوں کو یہ آخری عشرہ پھر دوبارہ گولڈن چانس دی۔ اور پھر اس آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے
کمزور لوگوں کو ایک موقع نہیں دیا، متعدد مواقع دیے۔ وہ متعدد مواقع کیا؟ پہلا موقع آخری عشرہ مغفرت کا، وہ جہنم سے آزادی کا۔ دوسرا موقع کیا دیا؟ دوسرا موقع آپ کو کیا دیا؟ مجھے کیا دیا؟ تاخراتیں دی، تاخراتیں دی۔ اور پھر یہ وہ تاخراتیں ہیں کہ جن تاخراتوں میں سے جو رات شب قدر کے واسطے متعین ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل اور بہتر ہے شب قدر کی ایک رات کی عبادت۔ سال کے 11 مہینوں میں کوتاہی ہو گئی، خاصان خاص میں اپنا نام نہ لکھوا سکے، مغفرت والوں میں اپنا نام نہ لکھوا سکے۔ اب جب ایک رات شب قدر کی نصیب ہو جائے گی، اس ایک رات میں 1000 مہینوں کے برابر اجر و ثواب عبادت کا حاصل ہو گیا۔ 1000 مہینوں کی عبادت کم و بیش 83 سال کی عبادت کا اجر و ثواب مل گیا، جبکہ آپ کی عمر جو ہے 45 40 50 55 60۔ ایک رات نے آپ کے نامہ اعمال میں کتنا اجر و ثواب، کتنا اجر و ثواب جمع کر دیا، کتنا وزنی عمل جمع کر دیا۔ اتنا وزنی عمل کہ اگر کوئی 83 سال شب قدر کو نکال کر تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ عبادت کرتا تو 83 سال میں جو اجر و ثواب اس کو ملنے تھے، وہ تمام اجر و ثواب اللہ رب العزت نے ایک شب قدر میں آپ کو عطا کر دیا۔ آخری عشرہ ہے کہ نہیں بندوں کے واسطے گولڈن چانس کا؟ رحمتوں میں جگہ نہ بنا سکے، مغفرت میں مغفرت کے سائے نہ آ سکے، ہے کہ نہیں آخری عشرہ؟ اور پھر ساتھ میں تیسرا جو فائدہ ہے آخری عشرے کا، وہ آخری عشرے کا تیسرا فائدہ جو ہے وہ اعتکاف کا۔ کہ تمام تر دنیاوی امور کو چھوڑ کر، تمام تر لا یعنی امور کو چھوڑ کر، تمام تر ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے انسان اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو سمیٹ کر مسجد کے ایک گوشے میں عافیت کے ساتھ قرار پکڑ لے۔ اور اعتکاف کا مطلب ہی یہی ہے کہ مسجد کے کسی گوشے کو پکڑ کر اللہ کی رحمتوں سے پر امید رہ کر اللہ تعالیٰ سے عرض گزار رہیں کہ ربا بخشش کر دے، ربا بخشش کر دے۔ تیری بخششوں کو حاصل کرنے کے لیے، تیری مغفرتوں کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنی تمام تر مصروفیات کو، میں اپنی تمام تر امور کو، اپنی دنیا داری کو چھوڑ کر تیرے حضور سر بسجود ہوں۔ اب تو مغفرت کرے گا تو میں اس گوشے کو چھوڑوں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام تر گناہوں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ تیسرا فائدہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو جملہ آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، گزشتہ ہفتے سے یہی روایت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، کہ 7ویں نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور افطار کرانے کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، کہ اس کے واسطے گناہوں سے مغفرت ہو جائے گی، نمبر 1۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا افطار کرانے والے کے واسطے کہ جو افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کی گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ دوسرا جو انعام اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ انعام کیا ہے؟ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ ایک تو گناہوں کی مغفرت ہو گئی،
جہنم سے خلاصی مل گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تفصیلات میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں ان میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ مغفرت دوسرے طبقے کے لوگوں کے واسطے ہے اور جہنم سے آزادی آخری طبقے کے کمزور ترین لوگوں کے واسطے۔ جہنم سے آزادی بالکل کمتر، جو لوگ آپ کو چلتے پھرتے کہہ دیا کرتے بڑے گنہگار ہے دعا کرنا، بڑے گنہگار ہے دعا کرنا، ان سے پلٹ کے آپ کہہ دیا کریں کہ آپ بھی ہمارے واسطے دعا کرنا، تو پھر پلٹ کے کہہ دیتے ہیں کہ اتنے گنہگار ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہماری سنے گا کہ نہیں سنے گا، اتنے گنہگار ہیں پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ان گنہگاروں کی دعاؤں کو سننے کے واسطے تو متعین فرمایا، ان گنہگاروں کو بخشنے کے واسطے تو متعین فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی رات میں، آخری رات میں اہل ایمان کی بخشش فرماتا ہے، اہل روزہ کی، اہل تراویح کی بخشش فرماتا ہے، اہل قرآن کی بخشش فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بخشش صرف شب قدر یا پھر آخری رات کے واسطے ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا بل لکل لیلۃ، بلکہ یہ تمام راتوں کے واسطے یہ بخشش ہے، تمام راتوں کے واسطے۔ سمائے دنیا میں تشریف لا کر آواز دینے والا، رحمت خداوندی سے آواز آتی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار؟ جو گنہگار یہ کہتے ہیں کہ ہماری اللہ سنے گا نہیں سنے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آواز لگوا رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، پھر یہ تقسیم کرنا کہ ہم گنہگار ہیں پتہ نہیں اللہ سنے گا نہیں سنے گا، اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کی سننے کے واسطے تو یہ مہینہ متعین فرمایا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے یہی تو گوش گزار کیا کہ پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کے خاصان خاص لوگوں کا، دوسرا عشرہ متوسط لوگوں کا، تیسرا عشرہ پھر انہی کمتر لوگوں کے واسطے تو متعین فرمایا کہ جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں پتہ نہیں ہمارا کوئی عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے گا کہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر رات تمہاری بخشش کے واسطے آوازیں لگواتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، میں نے آپ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے گوش گزار کی، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ غیبی آواز پورے رمضان المبارک کے مہینے میں لگوائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اے خیر کو انجام دینے والے اقبل، خیر کو انجام دیتا چلا جا، خیر کو انجام دیتا چلا جا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ خیر تیرا فرائض پر مبنی ہوگا، 70 فرضوں کے برابر کر دیا جائے گا، وہ خیر تیرا نفل پر برابر ہوگا تو عام دنوں کے فرائض کے برابر کر دیا جائے گا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے شر کے طلبگار اس مہینے میں تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ اقصر، جس کے عوامی انداز میں ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے اے شر کو انجام دینے والے، اے شر سے محبت رکھنے والے، اے شر کے ساتھ بیٹھنے والے، اے شر کو اپنے ساتھ بٹھانے والے، تھوڑی سی حیا کر لیں۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی تمام راتوں میں بخشش کے پروانے جاری کرتا۔ پہلے جمعے میں بھی میں تفصیل کے ساتھ کہہ چکا کہ اللہ رب العزت یہاں راتوں میں بھی بخشش کا اعلان، مغفرت کا اعلان، افطاری کے وقت میں بھی جو ہے وہ بخشش کا، مغفرت کا اعلان، دن کے آخری حصے میں بخشش کا اعلان، رات کے آخری حصے میں بخشش کا اعلان۔
تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کر رہے ہیں، اس میں 7ویں جو فضیلت رمضان المبارک کی ذکر کی ہے وہ کیا؟ افطار کرانے کی۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو افطار کراتا ہے تو افطار کرانے والے کی اللہ رب العزت مغفرت کر دے گا۔ اگر دوسرے طبقے کا انسان تھا تو مغفرت ہو جائے گی، اگر تیسرے طبقے کا تھا یعنی مغفرت سے کام نہیں ہونے والا، یعنی دوسرے طبقے کا نہیں بلکہ جہنم سے خلاصی والے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جہنم سے خلاصی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد میرے عزیزوں، تیسرا انعام جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا؟ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب کیا؟ الصوم لی وَأَنَا أُجْزِي بِهِ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ میرے واسطے ہے، میں اپنی چاہت کے مطابق اجر دوں گا۔ ان لکل شیء بابا وباب العبادۃ الصوم۔ ہر چیز کے واسطے ایک دروازہ ہوتا ہے، ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے داخل ہوتا ہے، اور فرمایا کہ عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ روزے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر میں خود اپنے شایع نشان عطا کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمام کے تمام اعمال میں ریاکاری، دکھلاوا ممکن ہے ماں سوائے روزے کے۔ ہر عمل میں ریاکاری ممکن ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ دل میں تھوڑی سی جو ہے وہ ریا آ جائے، دل میں تھوڑا سا دکھلاوا آ جائے، آپ نماز کو لمبا کر دیں اور نماز میں جو ہے وہ خشوع خضوع کو جو ہے وہ اور بڑھا دیں، ممکن ہے۔ آپ صدقات زکوٰۃ ادا کرنے، ممکن ہے ریاکاری ہے کہ نہیں؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ صدقات خیرات کرتے ہیں اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے، رفع درجات کے واسطے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بہترین صدقہ، افضل ترین صدقہ رمضان المبارک کا صدقہ ہے۔ لوگوں نے صدقات کے واسطے رمضان المبارک کو متعین تو کیا، لیکن صدقات کا جو مفہوم ہے اس کا بھی جنازہ نکال دیا، غریب کا بھی جنازہ نکال دیا۔ گن کھائے ہوئے، کیڑے لگے ہوئے 1 2 3 4 5 کلو کی آٹے کی بوری پکڑاتے ہیں اور 10 تصویریں کھینچتے ہیں۔ غریب کو ایک راشن کا تھیلا 1500 کا 2000 کا پکڑایا اور اس راشن کے تھیلے کو پکڑا کر غریب کی 15 تصویریں کھینچی اور 20 تصویریں کھینچ کے سارے عام اس غریب کو، اس سفید پوش کے بھرم کو جو ہے وہ کیا کر دیا؟ تہس نہس کر دیا۔ جو سفید پوش جس کی غربت کا صرف اس کو اس کے رب کو پتا تھا، تمہیں پتا تھا، تم ستر پوشی کر کے صدقہ کر کے تم اس انداز میں صدقہ کرتے کہ تمہارے سیدھے ہاتھ نے صدقہ کیا، تمہارے الٹے ہاتھ کو نہیں معلوم۔ تم نے اس غریب کے سفید پوشی کے بھرم کا سرے معاشرہ نیلامی کر دی، اور ایک غریب کی سفید پوشی کے بھرم کی نیلامی کی قیمت آپ نے کیا ادا کی؟ صرف 2 سے 2500 روپے۔ صدقات خیرات کرنے کے لیے دکانداران ہیں، مالدار لوگ ہیں، محبوب ترین مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی تاجر برادری کے لوگ ہیں اپنی تجارت کی چیزوں میں سے صدقہ کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اکثر و بیشتر لوگ وہ تھرڈ کلاس چیزیں صدقہ کیا کرتے ہیں، جو تھرڈ کلاس چیزیں بعض دفعہ جانور بھی منہ نہیں لگاتے۔
اللہ کے راستے میں وہ چیزیں صدقہ کی جاتی ہیں جو کوڑا کرکٹ کے نظر کیے جانے کے قابل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے مرغوب مال کو صدقہ کرنے کا کہا، تم نے وہ مال صدقہ کیا کہ جو کوڑا کرکٹ میں ڈال دیا جائے تو کچرا کنڈی میں جو ہے وہ جانور منہ نہ مارے۔ اگر تھوڑا اچھا مال صدقہ کر بھی دیتے ہو تو غریب کو رسوائی کا سامنا کرنا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، لیکن اللہ رب العزت جب عطا فرماتے ہیں تو پھر خوب اعزاز، اکرام اور نوازشات کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، ایسا رسوا کر کے نہیں دیتے۔ روزے میں دکھلاوا ممکن نہیں ہے۔ گھر میں آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، سامنے فریج میں مشروبات بھی موجود ہیں، پھل فروٹ بھی موجود ہے، مختلف رنگ کے کھانے موجود ہیں، خواتین کچن میں کام کر رہی ہیں، باورچی خانوں میں کام کر رہی ہیں، مختلف قسم کے کھانے تیار کر رہی ہیں۔ دیکھنے والا اس شخص کے علاوہ، اس کے رب کے علاوہ دیکھنے والا کوئی موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ذرہ برابر منہ میں داخل ہے، نوالا کھانے کی چیز داخل ہے نہیں کرتی۔ خوف کس چیز کا، خشیت کس چیز کی، کس ذات کی رضا کا جو ہے وہ تصور دل اور دماغ میں رکھا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی رضا کا جو تصور ہے دل اور دماغ میں رکھا جاتا ہے۔ ورنہ تنہائی میں اگر کھا لیا تو کون دیکھنے والا؟ تنہائی میں کھا لیا کون دیکھنے والا؟ ناپ تول میں کمی کر لیتے ہیں، یہ تصور نہیں ہوتا دیکھنے والا کوئی موجود ہے۔ دینے میں کمی کر دی، لینے میں کمی کر دی، کھانے میں حرام کھا لیا، احتیاط نہیں کی، چوری چکاریاں کر لی، کمانے میں کوئی احتیاط نہیں کی، 8 گھنٹے ڈیوٹی کے بجائے 6 گھنٹے ڈیوٹیاں کر کے 8 گھنٹے کے پیسے حلال جو آپ نے کمائے ہیں وہ پیسے آپ کے واسطے حلال نہیں، وہ کھا لیا، احتیاط اس میں نہیں ہو سکی۔ عبادات میں دیکھ لیا جائے، روزہ ہے، روزے کے علاوہ زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ نماز ہے، تمام دیگر عبادتوں میں دکھلاوا ممکن ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی، تنہائی میں بیٹھا ہوا انسان، اس میں کسی قسم کا کوئی کبر نہیں ہے، کیونکہ روزہ رکھ کے تک ہار کے بیٹھنے والا آدمی کیا کبر کرے گا ماں سوائے اس کے کہ قرآن مجید اٹھا کر ایک گوشے میں بیٹھ کے تلاوت ہی کرے گا۔ تھکے ہوئے نفس والا انسان جو ہے وہ کہاں سے کبر کرے گا؟ تو تیسرا اجر جو روزہ افطار کرانے کا فرمایا وہ کیا؟ ایک تو روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا، وہ اجر کون عطا کرے گا؟ اللہ رب العزت۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو تمہیں اس روزہ رکھنے والے جیسا اجر ملے گا، یعنی اس جیسا اجر اس طور پر ملے گا کہ اس کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی، تمہارے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، روزہ افطار کرانے کا 3 اجر کیا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت مغفرت کے پروانے آپ کے ہاتھ میں جاری جو ہے وہ تھما دیا کرتا ہے، جہنم سے آزاد کروا دیا کرتا ہے، اور ساتھ میں جس کو روزہ تم نے افطار کرایا اسے جو روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا وہی اجر تمہیں بھی ملے گا، اس طور پر ملے گا کہ اس اجر میں روزہ کھانے والے، روزہ جس کو تم نے افطار کرایا اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی اور تمہارے اجر میں بھی کوئی کمی۔ اس کے بعد میرے عزیزو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، قیل یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ آپ نے اتنا عظیم اجر جو ہے وہ روزہ افطار کرانے کا ذکر کیا، ہم میں سے ہر شخص مال و زر کی سہولت تو نہیں رکھتے، روزہ افطار کرانے کی سہولت تو نہیں رکھتے۔ ہمارے دسترخوانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے دسترخوان میں پھل فروٹ تو نہیں ہوتے، مختلف قسم کے مرغن کھانے نہیں ہوتے، بریانیاں نہیں ہوتی، حلیم نہیں ہوتے، مختلف قسم کے پھل فروٹ نہیں ہوتے، جن کے پاس اگر مختلف قسم کے مختلف انواع کے کھانے موجود نہیں، پھل فروٹ موجود نہیں، وہ اس اجر کو کیسے حاصل کر سکتے؟ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے دسترخوان میں اتنی گنجائش نہ ہو اس کے واسطے بھی راستہ نکال دیا، اور فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہی اجر و ثواب اسے عطا کرے گا من فطر صائما علی مضغۃ لبن، فرمایا کہ دودھ، دہی یا لسی کا، ویسے لبن عربی میں کہا جاتا، عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے، معروف جو ہے لبن وہ لسی ہے، لسی کو کہتے ہیں کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ وہ افطار کے وقت میں کچی لسی وغیرہ بناتے جس طرح دیہات کے لوگ بناتے۔ تو فرمایا کہ یہ اجر و ثواب وہ شخص بھی حاصل کر سکتا ہے کہ جس نے ایک گھونٹ لسی کا کسی روزے دار کو پلا دیا، ایک گھونٹ لسی کا۔ انصاف سے بتائیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کیا اس پورے فاصلے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس ایک گھونٹ افطار کرانے کے لیے موجود ہو؟ ایک گھونٹ بھی موجود نہ ہو، ایسا شخص ہے کوئی افطار کرانے کے لیے؟ آپ کے پاس شربت یا چند آدھ کھجور یا آپ کے پاس جو ہے وہ ایک گلاس جو ہے وہ لسی کی جو ہے وہ موجود نہ، ایسا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پاس دیگر سہولیات موجود نہیں، آپ ایک گھونٹ لسی کے جو ہے وہ پلا کر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اگر لسی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ او تمرۃ، ایک کھجور کھلا کر بھی یہ اجر و ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ او شربۃ من ماء، کھجور بھی آپ کے پاس نہیں ہے، لسی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، خالص پانی کا گلاس بھر کے ایک گھونٹ آپ روزے دار کو پلا دیجئے، یہی اجر ملے گا۔ ایک گھونٹ پانی کا نہیں ہے، راہ چلتے ہوئے کسی روزے دار کو روزہ کھولنے کا وقت آ گیا، مثال دے رہا ہوں، آپ نے ایک بوتل پانی کا اسے پکڑا دیا، ایک گھونٹ پانی سے کیا اس کو افطار نہیں کرا سکتے؟ ایک گھونٹ پانی بھی آپ کے پاس میسر نہیں، روزہ افطار کرانے کے لیے، روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا ایک گھونٹ پانی کی استطاعت اور ہمت آپ میں نہیں؟ تو فرمایا کہ اگر کسی کے پاس لسی موجود نہیں، کھجور موجود نہیں، تو وہ ایک گھونٹ پانی سے بھی جو ہے یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ فرمایا کہ جس کسی نے بھی کسی روزے دار کو خوب پیٹ بھر کے افطار کرایا، پیٹ بھر کے افطار کرایا، فرمایا کہ قیامت والے روز میں حوض کوثر سے اسے اتنا پانی پلاؤں گا، اتنا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے طبقات کے اعتبار سے، درجہ بندی کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مقربین کے واسطے پہلے عشرے میں رحمت کا اعلان کر دیا، اور دوسرے عشرے میں متوسط قسم کے لوگوں کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا، اور آخری عشرے میں گنہگار قسم کے جو لوگ ہیں، جو عام دنوں میں کوتاہیاں برتتے ہیں، ساتھ میں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کوتاہیاں برت رہے ہیں، ان کے واسطے بھی جہنم سے خلاصی کے پروانے ان کے نام کے اللہ رب العزت نے جاری کروا دیا۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، کہ جس کسی نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے غلاموں پر آسانی کی، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں پر آسانی کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دے گا، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ زمانہ غلامی کا تو ہے ہی نہیں، یہ زمانہ غلامی کا نہیں ہے، لیکن ماتحتی کا زمانہ تو ہے۔
آپ کے پاس کوئی کارخانہ ہے، آپ کے پاس کوئی دکان ہے، آپ کے پاس کوئی فیکٹری ہے، جہاں 8 سے 10 گھنٹے آپ ڈیوٹی کرواتے ہیں، تو وہاں آپ ڈیوٹیوں میں تخفیف کروا لیں، 6 گھنٹے کر دیں۔ اور یہ رمضان المبارک کے مہینے میں عموماً آپ دیکھتے بھی ہیں کہ فیکٹری والے جو ہے وہ رات 8 بجے، صبح 8 بجے بلاتے ہیں، رات 8 بجے چھٹی کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتا کیا ہے کہ صبح 7 ساڑھے 7 بجے بلا لیا، 3 بجے چھٹی کر دی۔ اپنے ماتحتوں پر آسانی پیدا کیجیے، تاکہ یہ آسانیاں جو ماتحتوں پر آپ پیدا کر رہے ہیں، یہ آسانی اللہ رب العزت آپ پر پیدا فرما دے، آپ کے لیے آسان ہو جائے، آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے، آپ کے لیے جہنم سے آزادی آسان ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ 8 قسم کے انعامات تھے جو رمضان المبارک کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آخری ایام میں، شعبان کے آخری ایام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن مخاطب کر کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان المبارک کا پورا خلاصہ نکال کر، نچوڑ جو ہے وہ بتلا کر جو ہے وہ واضح کر دیا کہ رمضان المبارک کا خلاصہ جو ہے ان 8 جو ہے وہ باتوں پر۔ آخر میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، موقع تو نہیں ہے، لیکن اگلا جمعہ چونکہ آخری عشرے میں ہوگا، اگلا جمعہ آخری عشرے میں ہوگا، تو اس وجہ سے آخری عشرہ آنے سے پہلے اعتکاف کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آخری عشرے کا اعتکاف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بلا ترک ساری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور آخری دفعہ جو اعتکاف کیا رمضان المبارک کا 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا، کیونکہ کچھ معاملات، گھریلو معاملات کی وجہ سے پچھلے سال اعتکاف کرنا ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ حضرات علماء کرام نے لکھا کہ آخری سال جو اعتکاف فرمایا اس میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، گویا کہ گزشتہ اعتکاف کی بھی قضا فرمائی۔ تو یہ اعتکاف کا جو ہے وہ قضا رکھنا یہ واجب اور فرض ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر کے ساتھ ایک عمل تھا۔ اس عمل کو دوام بخشنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت کو بتلانے کے لیے، سکھلانے کے لیے کہ یہ آخری عشرہ جو ہوا کرتا ہے، یہ آخری عشرہ کمائی کا ہوتا ہے اور رمضان المبارک کے نچوڑ کا ہوتا ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے تمام تر اعمال، ریاستیں، مجاہدات کا خلاصہ اس آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ تبھی امت کو اس آخری عشرے کی طرف توجہ دلانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دفعہ اعتکاف فرمایا، 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرات امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ترک کے ہر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالدوام اعتکاف فرماتے اور اپنے اہل خانہ میں سے ان لوگوں کو آخری راتوں میں جگایا کرتے، آخری راتوں میں اٹھایا کرتے کہ جن کے اندر آخری رات میں جاگنے کی ہمت ہے، آخری رات میں قیام کی ہمت ہے، آخری رات اللہ کے حضور عبادت کرنے کی ہمت ہے۔ ایسے لوگوں کو آخری عشرے کی ان راتوں میں اٹھا کر عبادت میں مصروف رکھواتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں وہ محنت فرماتے، وہ مجاہدات اور ریاستیں فرماتے جو شروع کے 2 عشرے میں نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شروع کے 2 عشرے میں محنت نہیں ہوتی،
بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 2 عشرے میں بھی محنت فرماتے، لیکن آخری عشرے میں شروع کے 2 عشروں سے بڑھ کر محنت فرماتے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام شد مئزرہ، وہ کہتے ہیں نا کہ کمر کس لیتے ہیں کسی کام کو کرنے سے پہلے، شد مئزرہ، کمر کس لیتے، دوڑ لگانی ہے کمر کس لیا، کوئی کام کرنا ہے کمر کس لیا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کمر کس لیا کرتے، مطلب یہ ہے کہ آخری عشرے میں مکمل طور پر اپنے آپ کو عبادتوں کے واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ فرماتے اور کثرت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو تلقین فرماتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بس اعتکاف کے حوالے سے 2 باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ رمضان کی آخری راتیں ہیں، طاق راتیں ہوں گی، اعتکاف میں بیٹھ کر اس آخری عشرے میں اللہ رب العزت سے مغفرت کے طلبگار بن کر مغفرت کا فرمان اپنے نام کا جائے۔ پورے 12 مہینوں میں سے، کیونکہ رمضان کے ابتدائی 11 دنوں میں بھی وہ محنت ہم سے نہ ہو پائی۔ آپ جانتے ہیں کاروبار میں بھی جا رہے ہیں، نوکریوں میں بھی جا رہے ہیں، ریڑھی بھی لگا رہے، ٹھیلا بھی لگا رہے، دکانداری بھی کر رہے، دکانداری کے واسطے مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں، تو وہ محنت کہاں ہوئی؟ اگر وہ محنت ہوئی ہے تو انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے۔ تنقید نہیں کر رہا بلکہ کوتاہی پر نظر توجہ کروا رہا ہوں، اور یہ کوتاہی صرف آپ کی نہیں، میری بھی ہے، سارے کے سارے شامل ہیں۔ مل بانٹ کے مذاکرہ کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے نا، اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ کس نے رمضان المبارک کے ان گزشتہ ایام میں ڈیلی کی بنیاد پر ایک منزل پڑھی ہو؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ چند ہاتھ ایک منزل کو جانتے ہیں؟ قرآن مجید کو اگر 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 7 منزلیں ہوتی ہیں۔ ہے ہم میں سے کوئی جس نے ایک منزل ڈیلی بنیاد پر پڑھی؟ ماں سوائے حفاظ کے تھے جس نے قرآن مجید سنانا ہے، کیونکہ اس کی مجبوری ہے، اس نے تو قرآن سنانا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے جس نے ایک منزل کی تلاوت کی؟ ہے کوئی؟ ہے ہم میں سے کوئی جس نے روزانہ 10 سپارے کی تلاوت کی ہو؟ ہے ہم میں سے کوئی جس نے 15 سپارے کی تلاوت کی ہو؟ جس نے 20 سپارے کی تلاوت کی ہو؟ ہے کوئی جس نے پورا قرآن پڑھا؟ ہے کوئی؟ جب ایک منزل نہیں پڑھی تو قرآن کہاں سے پڑھیں گے؟ آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ذکر و اذکار پر مشغول رہنا، تلاوتوں میں مشغول رہنا۔ کوشش کر کے 15 سپارے پورے دن بھر میں کر لیں، 15 سپارے رات بھر میں کر لیں، اور 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترتیب تھی رمضان المبارک میں ڈیلی ایک قرآن ختم کرنے کی تھی، کم از کم جس شخصیت کا نام لے باہیں، کم از کم زندگی میں ایک بار اس کی اتباع تو کر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر رمضان میں 61 ختم فرماتے، 30 ختم دن میں فرماتے، روزانہ 1 ختم دن کے اجالے میں، روزانہ 1 ختم تہجد کے وقت میں، اور 1 ختم پورے 30 دن میں تراویحوں میں۔ 61 ختم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور یہ نہ سمجھے کہ یہ جو بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں یہ کسی ناول سے، کہیں ادھر ادھر سے، اخبار کے تراشوں سے پڑھا۔ مقدمہ شامیہ میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1252 اپنے مقدمے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت میں لکھتے ہیں کہ ڈیلی روزانہ 1 قرآن ختم کرتے، دن میں 1 قرآن ختم کرتے، رات میں 1 قرآن ختم کرتے، تراویحوں میں مکمل 30 دنوں میں 1 قرآن ختم کرتے۔ 61 ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ 1 قرآن جو ہے وہ دن میں، 1 قرآن رات میں، 1 قرآن جو ہے وہ نماز میں 61 ختم نہیں کر سکتے
تو کم از کم جو ہے وہ 10 دنوں میں، 3 دنوں میں، 5 دنوں میں تو کر سکتے. تو اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، آخری عشرہ اعتکاف کا اہتمام کیجیے، اعتکاف کا اہتمام کیجیے. نمبر 2، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑا دل خراش مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ہم اعتکاف کا اہتمام ان مساجد میں کرتے ہیں، ان جگہوں میں جا کر کرتے ہیں، اپنی آبادی کو چھوڑ کے، اپنے محلے کو چھوڑ کے، کہ جن مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فی کس معتکف کو چاند رات میں 5000 ملے گی. اللہ رب العزت سے کاروبار کا خلاصہ نچوڑ آخری عشرے میں، اس آخری عشرے میں بھی اپنے 5000 کو نہیں چھوڑا. آپ اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر کہیں اور اعتکاف کرنے کے مکلف شرعاً ہے ہی نہیں. آپ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کے مکلف ہے. کسی ساتھی سے پوچھا فلاں جگہ کیوں اعتکاف کر رہے ہو، یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں کہ وہاں کھانا بہت اچھا ہے، وہاں کی بریانی بہت اچھی ہے، وہاں کا افطار بہت اچھا. توجہ رکھیں، آخری عشرہ پورے 12 مہینوں کا خلاصہ، خود رمضان المبارک کا خلاصہ بھی ہے. ان آخری 10 دنوں میں اگر اپنے نام کا پروانہ آپ نے جاری کروا لیا تو سعادت مند ہے، ورنہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان تو تمہیں اور مجھے، آپ کو اور مجھے میسر کروا دیا، لیکن اگلا سال اسی طرح میسر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ خبر ندارت، خبر نیست. ایسے اعتکافوں سے گریز کریں، اپنے اعمال کو برباد نہ کریں کہ 5000 10,000 کے چکر میں اعتکاف. مساجد کو آباد کرنے کے لیے مساجد آباد کرنے والے بھی 5000 انعام رکھ رہے ہیں، اعتکاف کرنے والے بھی 5000 لینے کے لیے اعتکاف کر رہے ہیں. مساجد کو آباد رکھنے کے لیے کھانا کھلایا جا رہا ہے، مساجد میں اعتکاف رکھنے کے لیے کھانا اچھا مل رہا ہے تو اعتکاف کریں گے، ورنہ اعتکاف نہیں کریں گے. اللہ رب العزت سے کاروبار کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت سے کاروبار کا مہینہ. یہ آپ کی میری دوغلا پالیسیاں میری اور آپ کی دنیا داری میں تو چل سکتی ہیں، عبادات میں نہیں چل سکتی. ہم ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس وجہ سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جہاں جہاں آپ بیٹھیں، جس علاقے میں بیٹھیں، جس محلے میں بیٹھیں، اپنے اپنے علاقے کے مسجدوں کو آباد کیجئے، اپنے اپنے محلے کے مسجدوں کو آباد کیجئے. یہ در حقیقت مسجدوں کو آباد کرنا نہیں بلکہ اپنے آخری عشرے میں اپنے آپ کو آباد کر کے نکالنا ہے تاکہ باقی 12 مہینوں میں خرابے سے بچ سکے. اللہ تعالی ہمیں کم از کم عبادتیں جو ہیں رمضان المبارک کے جو قبولیت کے جو لمحات ہیں وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے واسطے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ کرنے کی ہمیں، چھوٹوں کو بڑوں کو جس کو فرصت ہے وہ کرنے کی، اعتکاف میں بیٹھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب